بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے کل مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران جو عدم اعتماد لانے والے ہیں ان کو کھلا چیلنج دیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اقتدار سے الگ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی اور میں اپنی ایک پرائیویٹ گاڑی ساتھ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی راستے مجھے حکم آ جائے تو میں گاڑی چھوڑ کر اپنی پرائیویٹ گاڑی پر گھر چلا جاؤں۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں کہ یہ تیسرا چوتھا موقع ہے کہ وزیر اعظم بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، نہ تو میں ملازمین سے بلیک میل ہوں گا، نہ میں سیاسی قیادت سے ہوں گا، لیکن خود یعنی یہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ملازمین کے معاملے پہ لیا اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے قول و فعل میں ان سے جو 11 ماہ ہونے کے کتنا کھلا تضاد ہے۔ پھر اسلام آباد میں سیاسی افطاریاں شروع ہیں اور جو اعلیٰ سطحی جو سیاسی رابطے ہیں ان میں یہ رابطے بڑھ گئے ہیں اور یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، اور آئندہ چند روز میں اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہونے کو ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا یہ موجودہ وزیر اعظم میں رہیں گے یا ان کی جگہ کو کسی نئے وزیر اعظم کو، یہ اسی ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جناب عمر صاحب، ایک تو وزیر اعظم صاحب جب بھی کہیں جاتے ہیں جلسے میں تو ظاہر ہے وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور کل بھی انہوں نے جو خطاب تھا آپ نے سنا ہوگا، اس خطاب میں ظاہر ہے ان کا کوئی طویل خطاب تھا، لیکن 3-4 پوائنٹ میں کہوں گا ہم اس کے اوپر بات کریں۔ ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، اور وہاں ملازمین کو بھی کہا، اور یہ جو کل جو محکمہ جنگلات کے جو ملازمین بیلداران جن کا یوم تشکر کی ریلی تھی، پرائم منسٹر خطاب کیا، اور یہ گزشتہ 1 ماہ سے سراپا احتجاج تھے مظفر آباد میں جب انہوں نے وزیر اعظم کا جنازہ جلوس نکالا، آپ نے دیکھا ہوگا سارا، اور بات وہاں نوبت پہ اور جا کر کس کے حکم پر جا کر یہ لوگ بحال ہوئے اور وزیر اعظم بلیک میل ہوئے۔ پھر جو ایم این ایس جو زیچا بچا جو ملازمین تھے وہ بحال ہوئے، پہلے وزیر اعظم سے مکر کے میں نہیں کروں گا۔ یہ سیاسی صورتحال میں کہ بار بار وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل بھی نہیں ہوں گا اور پھر بلیک میل ہو بھی جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس سر؟ راج صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم بیلداروں کے فنکشن میں گئے تو مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ آپ کا ان بیچاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے جنہیں آپ نے جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ کے اندر سے ہوں اور آپ میرے اندر سے ہیں، آپ یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں انسان کے چہروں کی بھی کوئی ہوتی ہے نا، کوئی ایک آدھ فیس ہو، کوئی دوسرا فیس ہو، کوئی 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں جو لوگ ایک مہینے سے احتجاج کر رہے ایک تھے، ہفتہ پہلے کیا جو موقف تھا؟ لوگ اور بارشوں میں ذلیل ہو رہے تھے، انہیں وزیر اعظم کی انسٹرکشن تھی کہ وزیر اعظم کیا ان کا وزیر، کوئی سیکٹری، کوئی بندہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی نہ کرے، انہیں گھاس بھی نہ ڈالے، کیونکہ وہ محکمہ جنگلات سے ہیں اور محکمہ جنگلات کے حوالے سے کرنل وقار نور نے ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ اس کے وزیر سے لے کے سیکٹری سے لے کے بیلدار تک کوئی کام نہیں کرتا یا یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بس اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنٹینیوسلی وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ مجھے کل وزراء کی گفتگو کے اوپر بھی بڑا افسوس ہوا، بعض وزراء کی، اور 2 باتیں جو ہیں اس میں، ایک یہ بات ہے رائے صاحب کہ اسلام میں اور بلیک میلنگ میں فرق ہوتا ہے۔ میں جس وزیر اعظم کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ لوگ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، مقصد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسے بلیک میل کر کون رہا ہے؟ عمر صاحب یہ میں یہ بتائیں بتاؤں یہ جو ملازمین کو کہیں آپ نے فرق کرایا تھا، یہ یعنی جو ان کے کانٹریکٹ میں، تو اسی آپ تو قصوروار نہیں ہے نا کہ کوئی فاروق قدر قصوروار ہے یا چودھری یاسین جو وزارت، یہ خود وزیر اعظم صاحب نے ان کی کابینہ کے لوگوں نے فرق کیا، یہ لوگ مظاہروں پہ جنازے نکالے، ان کے جلوس نکالے، خود بال کر کے بلیک میل، تو پھر کس نے نکالا کہ کسی کو پہلے تو یہ بات ہے نہیں جی، وزیر اعظم کو یہ بتائیں کہ اس وقت تو پوری ریاست جو ہے، ریاستی ادارے اور غیر ریاستی ادارے، پوری دنیا انوار الحق کو بطور وزیر اعظم فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ انہیں بلیک میل کون کر رہا ہے؟ پیپل پارٹی انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اس میں اس کے سہولت کار، مسلم لیگ نون اس میں اس کے سہولت کار، اپنی پارٹیوں کے تباہی نکل گئی، جنازے نکل گئے، اپنی پارٹی جو ہے وہ ادھر پہنچائے ہیں جدھر کبھی زندگی میں نہیں تھی، اس کے باوجود انوار الحق کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ 99.9% صحافی جو ہیں وہ ان کی جو ہے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ماس وائے جناب والا ایک جو ایکشن کمیٹیوں والے انہوں نے ان کے سہولت کاری نہیں کی تو وہ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا اور وہ محب وطن نہیں رہے۔
اسی طرح جناب والا یہ جو 4 8 10 لوگ ہم جو ہے جو اپنا موقف سمجھتے ہیں یا اصلاح کی بات کرتے ہیں انہیں بھی آپ بلیک میلر سمجھتے ہیں وہ بھی کل محب وطن نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے نا, ہمیں کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کسی سے بات کریں گے. جو ان کی صورتحال ہے رائے صاحب, ان میں یہ ابھی اس سٹیج کے اوپر انسان کی مقصد میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور کرنا وقار نور اب اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ انسان کی اصلاح کا اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اور انہیں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کل کہہ رہے تھے نا کہ بغض انوار, مقصد آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ وزیر اعظم رہے تو یہ ادارے قائم ہوں گے کہ انوار الحق انسٹیٹیوٹ آف یہ اور کرنل وقار انسٹیٹیوٹ آف بغض اناد محسن کشی اور انتقامی کاروائیاں, یہ اس طرح کے جو آگے آپ کو ادارے نظر آئیں گے. مگر ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ اس طرح کی سوچ اور سمجھ کے. اچھا میں ایک بات میں کلیئر کر دوں, اس میں ایک جو بات ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کل کے اس پروگرام میں شریف اوان صاحب جو امپلائیز یونین جو سیکٹریٹ امپلائیز کے صدر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہڑتالیں ہو رہی تھیں یہ وزیر اعظم کے اسپیشل سیکرٹری اس میں انوالو تھے, انہوں نے الزام لگایا. اور دوسرا جو ہے انہوں نے کہا جی کہ سروسز کے لوگ جس کے وزیر کرنل وقار نور صاحب ہیں وہ تھے. اور اس یعنی میں یہ خود حکومت کے لوگ مظاہرے کروا رہے ان تھے. کے ایک تو یہ بات انہوں نے کی. دوسری یہ بات ہے کہ جی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. ظاہر ہے گڈ گورننس ہے, سسٹم ہے, صاف شفاف ہے, تو مقصد ایک بندہ جو ہے وہ سٹیج کے اوپر وزیر اعظم کی موجودگی میں بات کر رہا ہے تو اس معاملے کو دیکھ لینا چاہیے نا. مقصد ظاہر ہے آپ جناب کو اپنے منجی سازش کے جو ہے نیچے وہ وزیر ڈانگ اعظم پھرنی اپنے چاہیے. نہیں منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں یا اوپر پھیریں, یہ ان کا معاملہ ہے. وہ جو اسپیشل ڈانگ جسے بڑا ڈانگ پھرنی چاہیے. ڈانگ تو نہ پھیریں, وہ ڈانگ جو ہے انہوں نے انتقامی کارروائی لوگوں کے ساتھ کرنی ہوگی اس کا. اب اس میں ایک بات جو ہے راجہ صاحب میں بہت ہی اہم سمجھتا ہوں جس کا کرنا ضروری ہے, کہ کل قاسم مجید صاحب نے ادھر تقریر کی. قاسم مجید صاحب نے ادھر کہا کہ جی آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب نے 70 سالہ محرومیوں کا ازالہ کر دیا, اور 70 سال جو حکمران رہے ہیں ایسے کرے ہیں ویسے رہے ہیں تیسے رہے ہیں. اور اس کے والد بھی اب 70 سال میں ان کے 5 سال تو رہے نا ان کے والد محترم رہے ٹھیک ہے چودھری عبد المجید صاحب. اور جمہوری دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 85 اور یہ جو ہے نا 39 سال ہے. 39 سال میں سے 8 حصوں کے اوپر جو ہے نا مقصد 15% جو ہے ان کے والد صاحب کا اقتدار رہا ہے, اور باقی 15% ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اسپیکر اسمبلی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آج سے جب تک یہ 40 سال آئے ہیں ایک بار ہی کوئی اور جیتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ مقصد میں یہ سمجھتا ہوں قاسم مجید صاحب نہ سمجھیں, یہ ان کا اپنا ایشو ہوگا نا, یہ ان کا معاملہ جو ہے وہ میں ڈسکس نہیں کرتا کہ انہیں کیا ایشو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری مجید صاحب کا دور, پاکستان پیپلز پارٹی کا چودھری مجید صاحب کا جو دور تھا وہ ایک سنہری دور تھا. 11 سے لے کے 16 تک اس میں آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کی راہ کھل گئی. آزاد کشمیر میں تعلیمی انقلاب آیا, ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ انقلاب آیا, اور مقصد میڈیکل کالجز بنے, شہرات بنی, آزاد کشمیر کے تمام سیاسی کارکنوں, آزاد کشمیر کے تمام جو ہیں وہ طبقات کو عزت احترام دی. چودھری مجید ایک شاندار سیاسی کارکن تھے, انہوں نے شاندار سیاسی اننگز کھیلی, باوجود ان کے خلاف سازشیں ہوتے رہی, سارا کچھ کرتے رہے. لیکن چودھری مجید نے جس لیول کے اوپر وہ لوگوں کو سرو کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جس طرح سرو کیا, ہم اس کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سنہری دور تھا. یہ ان کے صاحبزادے کو یہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ آیا ایک وزیر اعظم کی تعریف اور وزیر اعظم کے آگے نوکری بنانے یا وزیر اعظم کے آگے وفاداری ظاہر کرنے کے لیے یہ کون سا معیار ہے کہ آپ اپنے والد کی جو ہے وہ گڈ گورننس کو بھی چیلنج کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے. دوسری اس میں ایک اور بات جو ہے, کل مظفر آباد کے وزراء جو ہے ان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں سیدھی بات کرتا ہوں, مظفر آباد والوں والی بات نہیں ہے کہ کہوں کسی کو تو سناؤں کسی کو. تو مقصد وہ سامنے بیٹھ کے ان کی بےزتی کر رہے تھے, یہ اپنی نوکری بنانے کے لیے اس کے سامنے جو ہے وہ ان کی کس طرح وہ کیا کر رہے تھے, مداح سرائی کر رہے تھے. اچھا ابائی صاحب, یہ جو وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی جو حکومت ہے, مخلوط سرکار ہے, 11 ماہ ہو گئے اس کو, تو اس میں کون سی جو ہوا کوئی بڑا انقلاب آیا ہوا ہے, کوئی تعمیر و ترقی ہوئی ہے, کہیں کوئی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کوئی کالجز بنے ہیں, کوئی ایک بڑا منصوبہ یا کوئی 2 سالہ 3 سالہ 4 سالہ کو 5 سالہ کوئی ایک کام آپ کو اس 11 ماہ میں کوئی قومی کوئی کام جو ہے آزاد کشمیر توہیل صاحب انوار الحق صاحب کا کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے میرے خیال میں. یہ جو ایک لفظ ہے گڈ گورننس, یہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ متعارف کروایا ہے کہ اب بے شک گول گول کے لوگ اسے پیتے رہے ہیں, باقی گراؤنڈ پر کارکردگی ہمیں نظر نہیں آئی. آزاد کشمیر کے جو سموتھلی معاملات پچھلے ایک عرصے سے چل رہے تھے ان کو بھی تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے.
मज़ारे एहतजाज, हड़तालें, मुलाजमीन के नहीं मुजाहरे आटा और नहीं मिल रहा, बिजली आटा की नहीं लोड मिल शेडिंग, रहा। बेशुमार मामला हैं, एक ही मामला हल अफरा-तफरी नहीं का हुआ। आलम है, एक अफरा तफरी का आलम है, और उस सारी अफरा तफरी के आलम को भी गुड गवर्नेंस का नाम दे रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो बैड गवर्नेंस वाले इकदाम करके गुड गवर्नेंस का नाम देते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को बताएं ना कि ये जो तामीर तरक्की के वो कोई 40-50 अरब के वो दावा करते हैं कि 40 अरब रुपये हमने खर्च कर दिया, वो उसके आधा शुमार बताएं वो कहाँ खर्च किए। हम इस प्रोग्राम में बैठते हैं और एक अरसे से सबूत पेश कर रहे हैं, आप और मैं दोनों बाग से नहीं, हैं। अब हमारे ऐसा जो हल्के में वजीर लोकल गवर्नमेंट छोटी है मोटी सड़कों पर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हमें परसों हमें खुद बता रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट का 3.5 अरब से जायद का अभी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च स्कीम ही कोई नहीं बरतब हुई है। उन्होंने यानी ये गुड गवर्नेंस के अभी 3 क्वार्टर्स खत्म हो गई हैं, ये यानी इसकी चौथी शुरू होने को और अभी तक लोकल गवर्नमेंट का फंड ये नहीं था खत्म। कि वज़ीर आज़म साहब ने मिनिस्टर के स्वाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं और MLAs स्कीमें देंगे तो उन स्कीमों को कैबिनेट में अप्रूव किया जाएगा। और वो ये भी दावा कर रहे थे कि टोटल 3 महीने रहते हैं अगले माली साल शुरू होने में, इन 3 महीनों में जो बाकी मादा बजट है, बल्कि सारा बजट बचता है, वो सारा का सारा स्कीमें हमारे पास आएंगी तो हम उसको वो खाओ पिएंगे ज़रा खर्च सारे कर देंगे, सारे खर्च वो कर देंगे। और नहीं, वो रवाज कैसे यही खर्च है, हो सकेंगे? रवाज यही है कि 30 जून को जो रात को EG ऑफिस खुले रहते हैं, बैंक खुले रहते हैं, जो बिलात पास होते हैं, उससे पहले की आदत शुमार हम देखते हैं तो किसी डिपार्टमेंट का 70% बजट बच रहा होता है, किसी का लैप्स होने के करीब पहुंच चुका होता है, और 30 जून की रात को हमें पता चलता है कि वो सारा का सारा बजट खर्च हो गया और बिल्कुल वो फंड भी ट्रांसफ़र हो गए, स्कीमें भी मंजूर हो गई, कागज़ों में सारी चीज़ें मंजूर होती हैं। और मेरे ख्याल में ज़ाहिर है बिल्कुल सेम वही चीज़ पिछले साल भी इनके दौर में हुई थी और इस साल भी लगता यही है कि ऐसा ही होगा। अदरवाइज़ हमें कोई मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। कल परसों दावा कर रहे थे कि सऊदी अरब के फंड से जागरा में भी और पता नहीं किसी एक और जगह कोई $10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट 2 बड़े मंजूर हुए हैं। ये बात ठीक है कि उनमें बिजली पैदा होगी, अगले 5-7-10 सालों में पैदा होगी, लेकिन रोज़गार के लिए जो इनकलाब की बात आज़ाद कश्मीर वो कर रहे हैं तो हाइडल प्रोजेक्टों में तो इतनी गुंजाइश कोई नहीं होती कि लोगों को, बेरोज़गारों को वहाँ खपाएंगे और ज़ाहिर लोगों को लिए रोज़गार मुहैया करेंगे। तो वो फिर भी ये यकीन दानी लोगों को उन्होंने नहीं करवाई। वो दावा तो कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोजेक्ट को, इनसे भी पैदा होने वाली बिजली को उठाकर आप वापडा के इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, वफाक के फंड होंगे ज़रा उसमें डालेंगे तो फिर लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी? या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको डालें, अपने लिए ट्रांसमिशन लाइनें बनाएं, अपने लिए ग्रिड स्टेशन कायम करें, फिर तो हमें तो है कि ज़ाहिर कुछ करेंगे। लेकिन जब आप मेन ट्रांसमिशन लाइन में उसको डालेंगे, मेन ग्रिड में उसको डालेंगे तो कंट्रोल कमांड सिस्टम तो वापडा के पास होगा। तो आज़ाद कश्मीर की महकमा बरकियात, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कैसे दावा कर सकता है? अच्छा आमर साहब, कि आज़ाद कश्मीर में कल जो वज़ीर आज़म साहब ने और जो बेशुमार बातें की, लेकिन उन्होंने बार बार वो ये कह रहे हैं कि अगर जो अदम अतमाद लाने वाले हैं, जिसमें शायद आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आप वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि जिसमें हिम्मत है तो ले आएँ, और जिस दिन मुझे कह दिया जाएगा मैंने अपने एक गाड़ी मेरे साथ होती है सिविल, तो जहाँ मुझे हुक्म आएगा तो मैं उधर जाऊँगा, सरकारी गाड़ी छोड़ दूंगा। तो वाकई को इस तरह की हमारे तरफ क्यों इशारा किया जी? हमको पता नहीं MLA करे हैं, कि आप शरारत को MLA आप हैं, कर रहे हैं, मुशारत बाकी बाज तो साहब कोई नहीं। MLA हैं, एजाज बाज साहब। देखिए ना, वो बात ये है, उनका ये इशू है। आप ये देखिए राय साहब के जितने वज़ीर आज़म गए हैं ना, सारी यही आखिरी टाइम पे यही कहते रहे हैं। आज सारा तक मैंने जो है ना, जितने लोग बड़े गए हैं ना, सदर बने हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, उनका एक जो है ना जुमला हमेशा मशहूर रहा है। कभी भी आप किसी भी बड़े आदमी के पास जाएंगे ना, तो वो आपको बोर्ड दिखाएगा, मुझे इख्तिदार का शौक नहीं है, वो मुझे आपको लालच बोर्ड नहीं दिखाएगा है। कि इस बोर्ड पे एक बार नाम लिखा गया है ना, अब मैंने साबिक ही होना है ना। तो ये धमकी जो है ना, वो शुरू हुई थी 1985 में, जब पार्लिमानी निज़ाम में दोबारा आज़ाद कश्मीर में बहाल हुआ था। तो उससे पहले क्योंकि हमें पता नहीं है उससे पहले भी शायद यही करते होंगे, लेकिन 1985 से लेके अभी तक ये ड्रामाबाजी सारे करके जाते हैं। वैसे जैसे हर एक ने मरना है, इसी तरह जनाब वाला, इसी तरह हर एक ने जाना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं ना, अदम एतमाद। ये फारूक आज़म साहब कहते थे कि गुजर के दिखाए। वो फारूक आज़म साहब की ये बड़की थी, जब अतीक खान के से उन्होंने वो याकूब खान के खिलाफ अदम एतमाद किया, तो ये है तो आप हुआ जज्बाती भी हैं, जैसे आजकल वो आज का करना वकार के पीछे लगे हुए हैं सारियाँ पार्टियाँ। इसी तरह जनाब वाला वो जज्बाती तो उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरे खिलाफ अदम एतमाद को ला के दिखाए और ये करे वो करे, तकरीर की। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि इधर से गुजर के दिखाए, तो चो इजीद कल्ला जाके करके ना उधर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस वक्त गुजरूंगा इधर से,
कोहाला से लेके ना मुजफ्फराबाद तक। तो मगर ये जो बातें हैं, ये बढ़के हैं, ये सारे मारते हैं। जब अदम एतमाद आनी है उस वक्त चुप करके आनी है। एक मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूँ, एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, अनवारुल हक साहब क्योंकि हादसाती तौर पे आए थे, ये जाएंगे भी हादसाती तौर पे। जिस अंदाज से ये रात के वक्त आए हैं, आपको किसी वक्त किसी सुहानी रात को आपको पता लगेगा सुबह अदम एतमाद जमा हो रही है, 8 बजे आएंगे तो अदम एतमाद जमा हो सकती है, या इन्होंने इस्तीफा दे दिया जब इन्हें पता लगेगा कि जी ये सूरत हाल है कि इनकी पार्टी तो कोई है नहीं, इमरान अब ये मुझे बताया ना कि इनके ऊपर एक बंदा इनके साथ नहीं है, पार्टी इनके साथ नहीं है। जब बिशारत अपना इजाज भाई साहब कह रहे थे गुड गवर्नेंस, मुझे गुड गवर्नेंस से याद आया कि एक बार इन्हें चेयरमैन गुड गवर्नेंस बना दिया पीपल पार्टी वालों। उस वक्त गुड गवर्नेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी ना कि मुझे गुड गवर्नेंस का चेयरमैन बनाए, ये करें वो करें। वो गुड गवर्नेंस की भी कोई नहीं। चौधरी मजीद साहब के दौर में गुड गवर्नेंस करने के लिए गए, और गुड गवर्नेंस करने के बाद महीने बाद जिस पार्टी ने गुड गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया था ना, उसका टिकट लेने से इनकार कर दिया था। और जिस पार्टी ने इन्हें वजीर आजम बनाया ना, उनके साथ ये महीने बाद क्या करेंगे वो भी आप देख। हम भी तो पेशेंट को ही कर सकते हैं ना, हम जैसे वो उनको जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, इनकी दौर का कंपैरिजन करना, इनकी दौर की गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस कहना, और उसे चौधरी मजीद और फारूक हैदर के आलिया दौर से मिलाना, या इवन के अतीक खान के दौर से मिलाना, या यकीन करें बैरिस्टर सुल्तान के दौर से मिलाना, सिकंदर याद के दौर से मिलाना, का मतलब ये है कि सूरज को चिराग दिखाना, और इनके जनाब वाला दौर के साथ इसका कंपैरिजन करना चांद को चिराग दिखाने के खुद रियासत से अलग हुए। यानी और एक जब वज़ीर-ए-आज़म अहमद साहब कोई जो है वो बात अहमद साहब जब रियासत का वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव सरेआम कहता है, ऐलान करे कि मेरी हुकूमत सिर्फ एमएलएस की है, हमारे अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे छोटे मोटे अवाम, ये तो उनको किसी खाते में नहीं डालते, फिर गुड गवर्नेंस कहाँ से है? जब आप अवाम की इशू से लातल्लुक हो जाएं, अवामी मिसाल से अलग हो जाएं, तो ज़रा फिर अभी देखे ना, वो कहते हैं ना टुटियां लत्तां पुलिस मुकाबले, वो बंदा आपके साथ एक नहीं है, और आप जो है चैलेंज कर रहे हैं। आपके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए 3 बंदों दरकार हैं, ठीक है जी। आपके फॉरवर्ड ब्लॉक में 4 जो है वो ब्लॉक हैं। अब प्रॉब्लम ये है, वो फिर कहते हैं ना कि जी वो किसी के गोद में बैठ के ना वो धमकियां लगाते हैं, फिर चुप जाते हैं। वो बाहर तो आए ना, वो किसी की गोद में बैठ के धमकियां लगाना, किसी की गोद में बैठ के कहना मेरे खिलाफ अदम एतमाद करो, मेरे खिलाफ ये करो, भाई वो करूंगा वो करूंगा। मकसद इन्होंने आज़ाद कश्मीर के ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को तबाह किया। ये जब तारीख लिखी जाएगी ना, अनवर लग चला जाएगा, हमने भी उधर नहीं ना, राजा कफील इधर तो नहीं होंगे, आमिर महबूब इजाज बासी शहजाद ठोर कोई नहीं होगा, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी उस वक्त लिखा जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के जमहूरी निज़ाम को अनवारुल हक ने तबाह किया, आज़ाद कश्मीर में सियासी पार्लिमानी निज़ाम को अनवारुल हक ने तबाह किया, आज़ाद कश्मीर में नजरियाती शख्स को अनवारुल हक ने तबाह किया, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियों की जो लाजवाब पाकिस्तान से मोहब्बत थी उसके खिलाफ जो है नफरत का बीज अनवारुल हक ने बोया। और जब जनाब वाला तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज के क्या के पीठ में छुरा जो है अनवारुल हक ने घोंपा। जब तारीख लिखी जाएगी तो आप ये देखिएगा कि ये जो बातें मैंने ये जो निशानदेहियां की हैं, ये सारी जिंदगी अनवारुल हक के खिलाफ चार्जशीट करते हुए जाएंगी। और ये जो कह रहे हैं ना अदम एतमाद, आप देखें इनके साथ होगा क्या। मगर ये तो हो सकता है कि जी ईद के बाद हो जाए, लेकिन ये होगा जरूर। वक्त हमारे पास कम। अब साहब अभी हम आते हैं कि जो इस्लामाबाद में सियासी अफ्तारियाँ शुरू हैं, और गुज़श्ता रात को सरदार यकूब साहब जो सबक वज़ीर-ए-आज़म हैं, सबक सदर हैं, उनकी अफ्तारी थी। आज सरदार तनवीर इलियास खान साहब की अफ्तारी है, ज़ाहिर इस प्रोग्राम के बाद वहाँ भी एक तकरीब है। और ये सियासी अफ्तारियाँ क्या इससे क्या निकलेगा? वैसे तो कफील साहब, ये तो रमज़ान में आपको पता है इस तरह की मामूल की बात है, ये कोई नई बात है नहीं। लेकिन जहाँ ज़ाहिर है सियासी लोग 4 बैठते हैं, फिर साफ़ी भी उनके साथ 4-10 बैठे होंगे, तो जहाँ ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ डिस्कस ज़रूर होती है। मैं समझता हूँ कि ये रूटीन की जो सियासी अफ्तारियाँ हो रही हैं, इससे हटकर इस दफ़ा नई चीज़ जो ये है कि अनवारुल हक साहब की हुकूमत, उनकी कारकर्दगी, उनकी गवर्नेंस और मामलात, ये हर जगह ज़ेर बहस हो रही है। और सिर्फ अनवारुल हक ही नहीं, बल्कि एक और ताज़ा तीन चीज़ जो कर्नल वकार साहब भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वो शरीफ आदमी है, उसको क्या हो गया? कर्नल वकार जो है डिस्कस हो रहे हैं, और उनके बारे में ये बात डिस्कस हो रही है कि अनवारुल हक साहब उनको इस्तेमाल करके नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, और नून लीग कमज़ोर हो रही है। ये इस एंगल से नहीं, इसका तो उन्होंने ऐलान किया, इस एंगल से वो जो शाह साहब के साथ मुलाकात की है, अगरचे उन्होंने वज़ाहत की है। मेरी शाह साहब से बात हुई, मेरे शाह साहब से बात हुई, शाह साहब का कहना था कि ये जो 4 वज़रा मेरे पास आए थे, और उस मुलाकात में कर्नल वकार से में सब वज़रा ने कहा कि आप अभी फैसला करें, हम यहीं से हुकूमत वज़ारतें छोड़ देंगे, हम अपनी पार्टी के साथ खलें,
ہم کوئی انور اللہ کے ساتھ نہیں. ہم کابینہ میں اس وقت تک ہیں جب تک آپ نے کہا. آج پارٹی فیصلہ کرے ہم واپس آئیں گے. اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ شاہ غلام قادر صاحب نے انہیں کہا کہ ہمارا جو کابینہ میں حصہ ہے ہمارا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ ہے. آزاد کشمیر میں ہم صرف 4 حلقوں 33 حلقوں میں سے 4 حلقوں میں ہم حکومت میں ہیں, تو باقی ہم 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک تو حکومت کی ترجمانی آپ لوگوں نے نہیں کر رہی ہیں, حکومت کے اپنے ترجمان موجود ہیں جو بڑی جن کا حصہ ہے وہ کریں, اور آپ نے جو آپ کی وزارتیں ہیں اس وزارتوں کی حد تک آپ نے جو وضاحت کرنی ہو تو وضاحت آج یعنی سارے اخبارات میں چھپے. ایک یعنی یہ باتیں کرنا وقار سمیت سارا کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ پارٹی کو چھوڑے اور انوار کے ساتھ کھڑا جائے جیسے عمر صاحب کریں کہ اس کے ساتھ کسی نے نہیں جانا. تو ابھی میں عمر صاحب کی طرف آتا ہوں. عمر صاحب یہ جو سیاسی افطاری ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, کل بھی ملاقاتیں پرسی آنے والے 2-3 روز میں اور ہونی ہے, تو کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں افطاریاں تو ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے ایک طارق فاروق صاحب کی افطاری تھی, پھر اپنا کیا کہتے ہیں اپنا فیصل راٹھور صاحب کی افطاری تھی, پھر حاجی یعقوب صاحب کی افطاری تھی, اور آج جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کی افطاری ہے. اہم بات یہ ہے کہ ایک تو افطاری میں جو سب سے اہم اور دلچسپ بات جو میں نے 2 باتوں بڑی انجوائے کی فیصل ممتاز راٹھور کی افطاری میں, ایک تو یہ بات ہے کہ جب ان کا وہ ایک بیلٹنگ ہو رہی تھی, نام دیے جا رہے تھے, تو پورے حال میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا قرآن نکل آیا. اب وہ اس کے اوپر 2 ہی باتیں تھیں, یا تو یہ بات ہے کہ ایسے ہی ان کا کئی قرآن وزارت عظمیٰ کے لیے نکل آئے, یا یہ بات ہے کہ وہ فارم 47 والا قرآن تھا کہ آزاد شاہ صاحب نے ساری پرچیوں پہ ان کے اور بشارت بازی کے نام لکھے ہوئے تھے. خیر اینی وے ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات ادھر جو بات ذکر ہوا کرنا وقار صاحب کا, تو ادھر یہ بات کی جا رہی تھی کہ یا تو وہ فیصل راٹھور کی بیسکلی اس دن بات یہ ہو رہی تھی کہ فیصل راٹھور کی سیاسی سوجھ بوجھ کی اور کرنل وقار صاحب کی جو ہے وہ موسن کشی کی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے یا تو فیصل راٹھور کو سکھا دیتے یا فیصل راٹھور سے سیکھ لیتے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دوسرے سے داخلہ لیں تاکہ جو ہے وہ سیاسی بنے گا بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے. نہیں بیک گراؤنڈ کا تو ایشو کوئی نہیں, وہ سارا ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے. جو ان کے مسائل ہے نا, ان کے مسائل کی وجہ سے جو میں نے کہا ہے نا یہ انسٹیٹیوٹ ان کے نام سے بنیں گے, بغض ناد, انتقامی کارروائی اور کیا کہتے ہیں احسان فراموشی, یہ آپ دیکھیے گا جو ان کا رویہ ہے یہ ہوگا کبھی ایسے ہی. میں یہ بھی کہ کوئی نہ کوئی حادثہ کریں گے جس نظر سے نہیں کریں گے. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ جی یہ جو افطاریاں ہیں یہ ایک روٹین کا حصہ ہے, اسلامی روایت ہے, اس میں کیا جاتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کو یہ جو انوار الحق صاحب جو شعر ہوئے تھے نا کل, وہ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ چیزیں رکی ہوئی تھی. ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو یاسین نے وزیر اعظم بننا ہے یا یعقوب خان نے بننا ہے یا اندرون خانہ جو ہے وہ فیصل راٹھور صاحب امیدوار ہیں, اس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف جو 2 ایکٹیویٹی تھیں وہ ہو رہی تھی. جو یاسین صاحب واپس آ گئے ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو کچھ نہ ہو تو تب بھی کچھ کر لیتے ہیں, تو ابھی تو وہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں, تو اللہ کے گھر حاضری بھی لگا کے آ گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو یاسین اب سرپرائز دینے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے اٹیمپٹ ہے. اور اس سے پہلے یہ بات ہے کہ ایک بڑی جو بات ہے کہ وہ یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو خط لکھا تھا شاہ غلام قادر صاحب نے, اس کے اوپر بھی انہیں کہا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن تک آپ چیزوں کو ذرا دیکھ لیں, تو اس کے بعد آزاد کشمیر کے معاملات کے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں. مقصد بکرے کی ماں جو ہے نا وہ مقصد اس کی کوئی بہت زیادہ دیر تک خیر نہیں ہے, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا, اجازت واحد صاحب آپ کا. ناظرین, آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں کہ وہ سنگین ہیں. وہاں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ سیاسی ساری پابند سلاسل ہے, تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی ہے. تو ساری جو توجہ ہے, ساری جو نظریں ہیں پوری دنیا کے کشمیریوں کی, مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی, وہ آزاد کشمیر کی طرف ہے. اور جو آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے جس طرح کے ساتھ یہ مفلوج ہے یا اس کو یعنی غیر مستحکم کر دیا گیا, اس وقت جو آزاد کشمیر میں سیاسی افراتفری ہے یہ کسی صورت پاکستان کے مفاد میں ہے. جو ریاست پاکستان ہے, کشمیر کاز ہے, اس سے نقصان پہنچے گا. اور جو یعنی ذمہ دار لوگ ہیں, سیاسی قیادت ہے, پاکستان کی سیاسی قیادت ہے, ان کو چاہیے کہ جو آزاد کشمیر کا ہے, جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہے, اس میں فوری طور پہ استحکام آنا چاہیے. جو آزاد کشمیر میں جو ترقیتی نظام ٹھپ ہے, ترقیتی عمل, ترقیتی منصوبے سارے بند پڑے ہیں, ان پر فوری کام شروع ہونا چاہیے. اگر کہیں کو فنڈز کا ایشو ہے تو وفاقی حکومت کا چاہیے فنڈز کی فوری اس کو مہیا کریں. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.